ذکر اولیاء کرنا یہ سنت خدا ہے. ذکر اولیاء کرنا سنت اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا کس کی سنت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں ان پر نہ کسی قسم کا کوئی خوف اور نہ وہ غمگین ہوں گے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان قریب اللہ تعالیٰ ان کی محبت اہل ایمان کے دلوں میں ڈال دے گا. غوث اعظم کی محبت دلوں میں ڈالی کہ نہیں؟ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی محبت دلوں میں ڈالی کہ نہیں؟ خواجہ اجمیری کی محبت دلوں میں ڈالی کہ نہیں؟ شیر ربانی کی محبت دلوں میں ڈالی کہ نہیں؟ حضرت امام اہل سنت تاجدار بریلی کی محبت دلوں میں ڈالی کہ نہیں؟ خالق کائنات نے ان کی محبت کو دلوں میں ڈال کر دلوں کو ان کا بنا دیا اور اب ان کی ذات کو اہل حق کے لیے استعارہ بنا دیا. فرمایا کہ اب اہل حق کو پہچاننے کے لیے تم یہ دیکھ لینا اس کی زبان اللہ کے ولیوں کے ذکر سے تر رہے، جس کا چہرہ اللہ کے ولیوں کا ذکر سن کر تر و تازہ رہے. سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پر ہوا کرتی ہیں، ہمیشہ ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سایہ کرتی ہیں. خوش نصیب لوگ ہیں وہ جو اللہ کے ولیوں کی ذکر کی مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ و عز برہانہ کے کچھ فرشتے زمین پر گھومتے ہیں. کہاں پہ؟ توجہ میری طرف رکھیں. کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. آپ توجہ ادھر رکھیں. اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی مجلسوں میں، صحبت میں، ان کی محفلوں میں جو آ کر بیٹھتا ہے وہ خوش نصیب ہوتا ہے. کیسے؟ آپ کے سامنے بخاری شریف کتاب و ذکر میں سے یہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. بخاری شریف میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر. اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جو آسمان سے اترتے ہیں اور زمین پر گلیوں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں. کیا کرتے ہیں جی؟ گلیوں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں. فرشتوں کا کیا کام؟ فرشتوں کا کیا کام؟ میرا تو ایمان ہے فرشتے آج بھی زمین پر اترے ہوں گے اور کس کی تلاش میں تھے؟ یلتمسون اہل الذکر. وہ اللہ کا ذکر، اللہ کے محبوب کا ذکر، اللہ کے اولیاء کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں. فرمایا جب کبھی انہیں کہیں کسی جگہ پر، کسی گھر میں، کسی آستانے پر، کسی مدرسے کے اندر، کسی مسجد کے اندر، جس جگہ پر بھی انہیں اللہ کے ولیوں کا ذکر کرتا ہوا کوئی مل جائے تو فرماتے ہیں کہ وہ اس محفل کے اندر آ جاتے ہیں. اس محفل میں آتے ہیں. اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اپنے اگلے ثنا خان کو میں پیش کر رہا ہوں. فرمایا کہ وہ اس اللہ کے ولی کے ذکر کی محفل میں آتے ہیں. اس محفل کے اندر جتنی جگہ خالی ہوتی ہے فرشتے وہاں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. دھیان کرنا، آپ کے دائیں بائیں اللہ کے فرشتے بیٹھے ہیں. آپ کے دائیں بائیں، آپ کے دائیں بائیں اللہ کے فرشتے بیٹھے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب وہ ادھر ادھر بیٹھ کر اللہ کے فرشتے جب بیٹھتے ہیں اور جگہ کو وہ پر کر لیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے جب مسجد میں محفل میں آنے لگتے ہیں تو وہ دیگر فرشتے جو کسی اور جگہ پر ذکر کی محفل کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا فضا میں بلند ہو کر ان فرشتوں کو آواز دے کے کہتے ہیں آؤ ہمیں اللہ کے ذکر کی محفل مل گئی ہے، اس میں آ کر بیٹھو. وہ اللہ کے فرشتے آ کر اس محفل میں بیٹھتے ہیں. جب جگہ زمین پر ختم ہو جاتی ہے، جب زمین کے اوپر جگہ پوری ہو جاتی ہے، محفل میں، پنڈال میں جب جگہ ختم ہو جاتی ہے، فرمایا کہ وہ فرشتے چونکہ نوری مخلوق ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. فرشتے کیا کرتے ہیں؟ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کے اوپر بیٹھتے ہیں.
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بیٹھتے 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 فرشتے اس قدر آ جاتے ہیں حتیٰ کہ یہ آسمان دنیا تک یہ پوری فضا فرشتوں سے بھر جاتی ہے. آسمان دنیا تک، یہ جو آسمان دنیا ہے، دنیا کے قریب آسمان، دنیا کا ایک معنی قریب بھی ہے. دنیا دنوا سے ہے، دنیا دنوا یہ دنا سے بنا ہے، او ادنا، تنا یدنو سے بنا ہے. دنیا یہ مولویوں کو کہتے ہیں ان پڑھ، یہ مولویوں کو کہتے ہیں ان پڑھ. جتنا مرضی بڑا سکالر ہو، آپ ان سے پوچھیں یہ دنیا کی لغت کے اندر اس کا معنی کیا ہے. آپ اس سے پوچھیں دنیا بنا کس سے ہے. آپ اس سے پوچھیں لفظ دنیا کس زبان کا لفظ ہے، اس کا مادہ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، لغت کے اندر اس کی حیثیت کیا ہے. انشاءاللہ تعالی جتنا مرضی بڑا پروفیسر ڈاکٹر ہو، جتنا مرضی بڑا وہ انجینئر ہو، لیکن آپ کو دنیا کے لفظ کی اگر ترکیب کر کے بتائے گا تو آپ کو کسی مدرسے کا طالب علم بتائے گا دنیا کا معنی کیا ہے. اس کا معنی قریب، دنا یا دنو سے ہے، اس کا معنی ہے قریب. تو آسمان دنیا کو کہتے ہیں جو یہ قریب آسمان ہے. یہ فرشتے وہاں تک بھر جاتے ہیں. برکیف خلاصہ کلام آخری جملے حدیث کے میں عرض کرتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا محفل ختم ہوتی ہے، آسمانوں پہ چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے، وہ جواب دیتے ہیں. اینڈ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فرماتا ہے انی اشہدکم انی قد غفرت لکم، انی اشہدکم انی قد غفرت لہم. اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ اس محفل کے اندر جتنے آئے تھے میں نے سب کو بخش دیا ہے. آپ کی بخشش کا مجدہ آپ کو سنایا، آپ نے پھر بھی سبحان اللہ نہیں کہا. آپ کو مبارک ہو، آپ محفل میں آئے ہو، غوث الورا کی محفل میں آ کر آپ بخشے گئے ہو. آپ کو مبارک ہو، آپ بخشے گئے ہو. اللہ تعالیٰ نے تمہاری بخشش فرما دی ہے اور گواہ فرشتے ہیں. جبریل کی بھی گواہ ہے، اسرائیل بھی گواہ ہے، اسرافیل بھی گواہ ہے، میکائیل بھی گواہ ہے. کل قیامت والے دن اگر ہمیں دوسری سائڈ پہ لے جایا گیا تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اور ان فرشتوں کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کریں گے ذرا مہربانی کریں اور گواہی پیش کریں، خدا نے ہمیں معاف فرما دیا ہے. وہ کہیں گے آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ہم کہیں گے ہمیں کچھ اور نہیں پتا، مدینے کے تاجدار نے ہمیں فرمایا تھا. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے انی اشہدکم، میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں انی قد غفرت لہم، میں نے ان سب کی بخشش فرما دی ہے. فرشتے خود ہی سوال کر دیتے ہیں آگے سے، ہمارا بھلا چاہتے ہیں نا، ہمارا بھلا چاہتے ہوئے فرشتے خود ہی سوال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا ان میں تو ایک شخص ایسا تھا کہ جو محفل کی نیت سے نہیں آیا تھا، وہ تو گھر سے کوئی سامان لینے کے لیے آیا تھا، کوئی سودا سلف لینے کے لیے آیا تھا، گھر سے کسی اور کام سے آیا تھا. جب محفل کے قریب سے گزرنے لگا تو اس نے اسپیکر کے اندر ایک آواز سنی. جب آواز سنی اسے آواز اچھی لگی، وہ محسوس کرتا ہوا وہ آواز کے پیچھے 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 چلتا ہوا وہ آ گیا محفل کے اندر. اس نے دل کے اندر سوچ رہا ہے میں تو گھر سے سامان لینے کے لیے آیا ہوں، بس 2 منٹ سنتا ہوں یہ کیا کہہ رہے ہیں، 5 منٹ سنتا ہوں یہ کیا کہہ رہے ہیں، 10 منٹ کے لیے دیکھتا ہوں یہ کیا کر رہے ہیں. میں تو اس نیت سے آیا تھا. وہ اس نیت سے گھر سے آ کر اس محفل میں تھوڑا سا باہر کھڑا ہو گیا. میرے مدینے کے تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں اے میرے مولا جو محفل کی نیت سے نہیں آیا تھا، تیرے ذکر کی نیت سے نہیں آیا تھا، وہ تو گھر سے کوئی اور نیت لے کر آیا تھا، اس نے تو فقط آواز سنی، آواز سننے کے بعد وہ محفل میں پہنچ گیا. مولا تیری محبت، تیری رضا اور تیرے ذکر کا ارادہ تو کوئی بھی نہیں تھا، کیا تو نے اسے بھی بخش دیا؟ کیا تو نے اسے بھی بخش دیا؟ وہ فرشتے کہتے ہیں، وہ فرشتے جب سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے انہیں بھی بخش دیا. ایک اور سوال کرتے ہیں اختصار کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ ان میں ایک شخص ایسا تھا جو محفل میں تو آ کے بیٹھ گیا تھا، مگر اے میرے مولا ہم جانتے ہیں وہ بڑا بدبخت تھا، وہ بڑا بدبخت تھا.
गुनाहगार था, सियाकार था, खताकार था, तेरी रहमत से दूर था, वो तेरे रास्ते का बागी था, वो तो इस तरफ आता ही नहीं था, वो तो फकत तेरी महफिल में, तेरे जिक्र में आके बैठ गया। मौला ये बता उसका क्या किया? अल्लाह ताला ने फरमाया ला यश्का जलीसुहुम हुम जुलसा ला यश्का जलीसुहुम। अल्लाह ताला ने फरमाया वो जो जिक्र में बैठे हुए वो इतने खुशकिस्मत, इतने खुशबख्त हैं कि जो उनके जिक्र की महफिल में बदबख्त आ जाए, उन नेक बख्तों के सदके से मैं उसे भी खुशबख्त बना देता हूँ, मैंने उसे भी माफ कर दिया। अब बताएं, तुम्हें मुबारक हो, गौसे आजम की महफिल में आने वालों, खुदा ने तुम सब की बख्शिश फरमा दी है।